ایک تو ہے قرآن کی تعویل عام اور تعویل خاص. تعویل کا سادہ مفہوم ہے بات کو سمجھنا، کچھ اخذ کرنا، انفر کرنا کہ بات واضح ہو جائے. تو تعویل سمجھنے کا اہتمام ایک خاص پرسپیکٹو میں ہوگا اور ایک عمومی انداز سے ہوگا. جیسے بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے یا ہم نے اسکول لائف میں کبھی پڑھا اور ایگزامس میں ہم نے وہ اٹیمپٹ بھی کیا کہ بھائی اس سورت کا شان نزول کیا ہے. ہم پڑھتے ہیں نا بھائی یہ سورت کیوں نازل ہوئی تھی، تو اس وقت جو ریولیشن ہوئی اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. جب رسول اللہ علیہ السلام پر کوئی سورت نازل ہوئی، کوئی آیت یا کچھ آیات نازل ہوئی تو کیا مسئلہ پیش آیا تھا. مثلا بدر کا مارکا پہلا باقاعدہ مارکا تھا، مال ہاتھ آگے بھی کیا کریں اس مال کے بارے میں. تو سوال اٹھا یسألونک عن الانفال، یہ انفال مال غنیمت کے بارے میں نبی علیہ السلام سوال کرتے ہیں. آگے قرآن میں جواب بھی عطا ہوا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. تو یہ حالات پیدا ہوتے اور کوئی سوال اٹھتا، کوئی مسئلہ پیش آتا، اللہ کی طرف سے رہنمائی آ جاتی. یہ ہے تعویل خاص کہ جب قرآن نازل ہوا اس وقت کیا حالات تھے، کیا مسئلہ پیش آیا تھا، کیا بات اٹھی تھی، اس کے تناظر میں یہ وحی عطا ہوئی. البتہ کیونکہ قرآن آج کے لیے بھی ہے، قیامت تک کے لیے بھی ہے، میرے اور آپ کے لیے. قرآن کہتا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 میں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی جس میں تمہارا اپنا ذکر موجود ہے، تمہارا ذکر موجود ہے. اور یہ ہم انشاءاللہ رمضان شریف میں کوشش کریں گے کہ لگے کہ ہاں یہ تو میرے لیے، میں ایک باپ ہوں تو یہ مقام تو میرے لیے، میں اگر شوہر ہوں تو یہ مقام میرے لیے، میں بیٹا ہوں تو یہ مقام میرے لیے ہے، میں ایک تاجر ہوں تو یہ مقام میرے لیے ہے. اتنا یہ زندہ کلام، مگر اس کے لیے تھوڑا دل زندہ بھی چاہیے، وہ آگے بات کریں گے انشاءاللہ. یہ تعویل عام، what is for me in the Quran, for me، میرے لیے کیا ہے. اور خدا کی قسم لگتا ہے یہ آیت اللہ نے میرے لیے دی. اتنے مسائل اور میرا حل ایک آیت میں نکلا تھا. میں پتہ نہیں کس رخ پر چل پڑا تھا، اس آیت نے مجھے جھنجھوڑ دیا. یہ قرآن کلام کرتا ہے مجھ سے اور آپ سے. اللہ یہ یقین مجھے اور آپ کو عطا فرمائے. اچھا، ایک پہلو ہے وہ ہے تذکر اور تدبر کا. یہ الفاظ قرآن نے بھی استعمال کیے ہیں، تذکر اور تدبر. قرآن میں سورہ صاد آیت نمبر 29 میں ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف ایک برکت والی کتاب نازل کی ہے تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. البتہ اس میں تھوڑا سا فرق اگر کر لیں تو کچھ کنفیوژنز بڑی آسانی سے دور ہو جاتی ہیں. ایک ہے قرآن کا سادہ پیغام جو قرآن کے سرفیس پر ہے، اور قرآن کا ایڈریس صرف مسلمانوں سے نہیں ہے، انسانوں سے بھی ہے. چنانچہ اگر کوئی ابھی غیر مسلم ہے جس کو ہم کافر بھی کہتے ہیں، وہ بھی اگر اس سے کچھ لینا چاہے تو ملے گا اس کو. اگر طلب لے کر آ جائے گا تو ملے گا. اور آج جو مغربی معاشروں میں یا غیر مسلم معاشروں میں جو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، کیا قرآن نے ان کو پزیس نہیں کیا؟ اس وقت امت کا اجتماعی کردار کو ایسا ہے کہ لوگ اسلام کی طرف ہیں، قرآن پزیس کر لیتا ہے. تو عرض کرنے کا مطلب ہے کہ ایک قرآن کا سادہ پیغام ہے اور وہ اس کے سرفیس پر ہے. تو اسٹارٹ میں تھوڑی طلب اور تڑپ رکھے بندہ اور اپنی زبان میں اس پر غور کرنا شروع کر دے تو کچھ ملنا شروع ہو جائے. اور یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. میں ایک عام مسلمان ہوں، میں آغاز کر سکتا ہوں قرآن کے ترجمے تشریح سے، البتہ اس سے آگے بھی مجھے جانا چاہیے، اہل علم سے بھی رابطہ رکھنا چاہیے. ری انوینٹ دا ویل تو نہ کروں نا. 14 صدیوں سے امت نے قرآن کو سمجھا ہے تو میں اس سے فائدہ اٹھا لوں. ری انوینٹ دا ویل تو نہ کروں. لیکن تو اسٹارٹ میں ترجمہ ہوگا، تشریح ہوگی، پھر آگے تفسیر ہوگی، قرآن کی محفلیں ہوں گی. یہ آغاز ہے اور اللہ اور توفیق دے تو اور آگے بڑھے. تو ایک قرآن کی سرفیس پر اس کا پیغام ہے. یہ زندگی کیوں دی اللہ نے؟ اچھا، اللہ ہے کون؟ اس کا تعارف. Is there any creator? Yes, there is. Then who am I? You are the created one. You are the servant to Allah subhanahu wa ta'ala. تم اللہ کے بندے ہو. اچھا، مجھے کیوں زمین پر بھیجا گیا؟ ایک مقصد دے کر بھیجا گیا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے. اس کائنات کی حقیقت کیا ہے؟ یہ دنیا عارضی ہے. ڈیسٹینیشن کیا؟ تمہیں آخرت کی طرف جانا ہے اور زندگی گزارنے کے اصول بھی یہاں پر ملیں گے. تو یہ تو ایک قرآن کا سرفیس کا جو بیسک میسج ہے. لیکن بہرحال قرآن ہے. اقبال کے کلام پر لوگ آج تک پی ایچ ڈی کر رہے ہیں
اور نئے نئے موتی اس میں سے نکالے، تو اقبال کون ہے؟ اللہ کا ایک ادنا بندہ، اس بندے کے کلام پر اتنی باتیں ہو رہی اور اتنا اس کی ڈیپتھ میں جا جا کر اس کے علم حکمت کے موتی نکالے جا رہے ہیں، تو رب کائنات کے کلام کی انتہا کوئی پہنچ سکتا ہے اس؟ تو اس کے اندر تو ڈیپتھ میں جانا پڑے گا، ڈیپ انٹو دی اوشن جانا پڑے گا، وہاں سے جا کے پرلز آف وزڈم بھی ملیں گے، حکمت کی باتیں تلاش کرنا، عہد جدید کے مسائل پیدا ہوں گے تو یہی سے رہنمائی، نور تو یہی سے لینا ہے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔